بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ امید آپ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ کڑوے گلاب سلسلے کا ولاگ پیش کرتے ہیں۔ یاد رہے کہ اس ولاگ کے مضامین جناب محمد سلیم بٹ صاحب کی تصنیف رقص دیوانگی سے لیے جاتے ہیں۔ تو شروع کرتے ہیں آج کا ولاگ۔ عنوان ہے لیاقت علی خان کا انتخاب۔ پاکستان اور انڈیا کی پیدائش کے وقت امریکہ کو کمیونزم کے خطرناک اثریت کا سامنا تھا۔ الحاد کا یہ نظریہ سرطان کی طرح دنیا کے اقوام کو اپنی گرفت میں لے رہا تھا۔ ایسے میں امریکی سرکار کو سامراجی طاقتوں کے تسلط سے نو آزاد شدہ ریاستوں کی حمایت کی شدید ضرورت تھی، تاکہ ایسی ریاستوں کے ساتھ اتحاد کر کے انہیں کمیونزم کے خلاف اپنے معاون کے طور پر استعمال کیا جا سکے۔ پاکستان اور بھارت چین اور روس کے قریب میں واقع ہونے اور اپنی آبادیوں کے اعتبار سے بڑی اہمیت کے حامل تھے۔ علاوہ ازیں یہ انگریز کی لوٹ مار کے نتیجے میں ورثے میں ملی ہوئی غربت اور افلاس کی وجہ سے کمیونسٹ نظریے کی ترویج کے لیے زرخیز زمین ثابت ہو سکتے تھے۔ اس خطے کی اہمیت کو امریکہ اور روس دونوں بخوبی سمجھتے تھے، لہٰذا لیاقت علی خان کو اپنے ملک کے دورے کا دعوت نامہ جاری کرنے میں روس نے امریکہ پر سبقت لی، مگر ہمارے ارباب اقتدار نے اسے درخور اعتنا نہ جانا اور امریکہ کی مادی ترقی کی چکا چوند سے مرعوب ہو کر دست بستہ اس سے عرض کی، خدارا پھر ہم سے شکایت نہ کیجیے گا۔ اس دن سے لے کر آج تک امریکہ نے ہمارے ساتھ دوستی کیسے نبھائی، اس کے لیے یہ کہنا دور از حقیقت نہ ہوگا کہ ہوئے تم دوست جس کے دشمن اس کا آسماں کیوں ہو۔ نہرو اور لیاقت علی خان کے امریکی دورے کے دوران یہ فرق بارہا واضح ہوتا رہا کہ اصل محبوب کون ہے۔ نہرو کی پذیرائی واشنگٹن میں یوں ہی گویا کوئی روٹھا ہوا محبوب پھر ملتفت ہوا اور لیاقت علی خان کے ساتھ سوتیلوں جیسا سلوک ہوا۔ نہرو کی تمام تر پہلو تہی کے باوجود امریکی عنایتیں ان پر بن مانگے برستی نہیں، جبکہ ہمارے بار بار کھلے اقرار کے باوجود ہمیں رقیب ہی سمجھا گیا۔ سیٹوں اور سینٹوں پر دستخط کرنے کے باوجود سن 65 اور 71 کی پاک بھارت جنگوں میں نظر عنایت اسی ہندوستان کی طرف رہی جو کمیونسٹ روس کا پٹھو تھا، وہی کمیونسٹ روس جس کے خلاف ہمیں فصیل کا درجہ دیا گیا تھا۔ صرف اسی پر کیا موقوف بھارتی نیوکلیئر تجربات ہوں یا کشمیر پر غاصبانہ قبضہ، نہتے شہریوں پر بھارتی فوجیوں کی برستی گولیاں ہوں یا دیگر مذاہب کی عبادت گاہوں کے تقدس کی پامالی، نسلی تعصب کا کھلم کھلا مظاہرہ ہو یا مذہبی جنون میں زندہ جلائے جانے والی اقلیتیں، وسیع النظری وسیع القربی صرف نظر اور اپنے تحفظ کی خاطر جائز اقدامات بھی نہ کرنے کا مشورہ مفت بارہا ہمیں ہی دیا گیا۔ بھارت میں اسلحے کے انبار اور ٹیکنالوجی کا انتقال جاری رہا اور ہمیں سرکارامہ کا تحفہ اور اخلاقیات کے درس پڑھائے جاتے رہے۔ مادی نظر میں اگر دیکھا جائے تو میری طرح پاکستان کی سیاسی تاریخ کا ہر طالب علم امریکہ سے یہ سوال کرنے میں حق بجانب ہے کہ کیا امریکی اخلاقیات جن کا پرچار ٹرو مین کے نظریات سے لے کر آج تک امریکہ کرتا چلا آیا ہے، ہم سے ایسے سلوک کا درس دیتی ہیں۔ پاکستان نے خلوص میں حماقت کی حد تک کیا نہیں کیا امریکہ کے لیے۔ امریکہ کو انڈوں کی فراہمی، یوٹوں کی پرواز، چین امریکہ صلح،
افغانستان میں روس کے ساتھ لڑائی، اس کے علاوہ بے شمار دیگر کاموں میں امریکی مفادات کے تحت شرکت اور چھوٹی سے لے کر بڑی سے بڑی بات پر امریکی موقف کی حمایت کرنے کے بعد بھی ہم امریکہ کا دل موم کرنے میں ناکام رہے۔ پاکستان دو لخت ہو گیا، لیکن امریکی بیڑا کہیں سمندر میں غرق رہا۔ کشمیر کا مسئلہ جہاں کھڑا تھا وہیں کھڑا رہا۔ یہی ہے کیا وفا کا صلہ؟ یہ صلہ کیا جفا ہی ہے؟ کیا امریکی لغت میں وفا کرنے والوں کے ساتھ دغا اور دھوکے بازی جائز اور مباح ہے؟ دوسری جانب روس کی دعوت ٹھکرا کر ہم پہلے ہی اس کے لیے محدود اور متعین ہو چکے تھے، لہذا روس نے انڈیا میں بے بہا بھاری انڈسٹری لگائی، مشرقی پاکستان کی علیحدگی میں سرگرمی سے حصہ لیا اور کشمیر پر ویٹو کیا۔ بھارتی ڈپلومیسی نے چین کے ساتھ امریکہ کی دشمنی کے پیش نظر غیر جانبداری کا نقاب اوڑھ کر دونوں سپر طاقتوں کو بلیک میل کر کے اسلحے کے انبار دونوں جانب سے خود پر نچھاور کروائے، لیکن اس کے ہر غلط اقدام کو صحیح مانا گیا، ہر جرم کی پردہ پوشی کی گئی اور اس کو ہر الزام سے بری الذمہ قرار دیا گیا۔ پاکستان کے ساتھ ہونے والے امریکی سلوک کی عکاسی فلسفیوں نے بہت پہلے کر دی تھی۔ حقیقت پسند یعنی ریئلسٹ گروپ کے مورگنتھیو اور اس کے حلقہ فکر سے اتفاق رکھنے والے دیگر فلسفیوں، جن میں ہاورڈ کاپر ڈینو، پروفیسر ہاف مین اور جیوسیکس شامل تھے، نے ٹھیک ہی کہا ہے کہ موجودہ دور کی بین الاقوامی سیاست میں کسی اخلاقیات کا کوئی دخل نہیں، بلکہ ہر چیز طاقت اور بدمعاشی کے بل پر طے کی جاتی ہے۔ اخلاقیات کے جو درس جیمز سٹوارٹ مل نے پڑھائے ہیں وہ کسی اور دنیا کے لیے ہیں۔ دوسری طرف لبرل نظریہ والوں کا کہنا ہے کہ بیلنس آف پاور کی وجہ سے دنیا کا امن قائم ہے، جب یہ خراب ہوگا تو ایک ملک دوسرے پر چڑھائی کر دے گا۔ ریاستیں بھی افراد کی طرح برتاؤ کرتی ہیں۔ اسٹیٹس بیہیو لائک انڈیویجولز۔ جب ایک کمزور ہوگا تو دوسرا اس پر چڑھ جائے گا۔ اب سنیے، موجودہ دنیا تو فریڈرک نیتشے کے اصولوں پر کار فرما ہے، جو اخلاقیات کا درس دینے والوں پر ہنستا ہے کہ وہ اپنی کمزوری چھپاتے ہوئے اسے بلند اخلاق سمجھتے ہیں کیونکہ وہ پنجوں سے لنگڑاتے ہیں۔ اب اتنی تمہید کے بعد ہم واپس آتے ہیں کہ لیاقت علی خان کا اس وقت روس کی دعوت مسترد کرتے ہوئے امریکہ کا دورہ کرنے کا فیصلہ درست تھا یا یہ فیصلہ آپ کریں۔ ہماری نظر میں تو روس بہت اچھی قوم ہے، وہ امیر ہیں یا غریب، لیکن نہ دھوکہ ہے نہ فریب، سیدھے دوست ہیں یا سیدھے دشمن۔ اب بھی وقت ہے کہ ہم روس کے جوان سال نو منتخب صدر جناب ولادیمیر پوتن، جو بڑا کھلا ذہن رکھتے ہیں، ان کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھائیں۔ ناظرین محترم، یہ تھا آج کا کڑوے گلاب سلسلے کا ولاگ، لیاقت علی خان کا انتخاب، یہ اس کا عنوان تھا۔ جن دوستوں نے ابھی تک میرے یوٹیوب چینل بی اے رشیدی کو سبسکرائب نہیں کیا، اگر وہ پسند کریں تو برائے مہربانی یوٹیوب چینل بی اے رشیدی کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور کلک کریں تاکہ آئندہ آنے والے ایسے دلچسپ اور معلوماتی ولاگز اور پروگرامز ان کو باقاعدہ اور بروقت ملتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پاکستان زندہ باد۔